الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق اللہ. تمام تعریفہ اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک جہات بھی، جو احد بھی ہے، سمد بھی ہے، جندی شان لام یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آدھی دربار نازچ اپنی عقیدتاں دا، محبتاں دا خراج پیش کرن تو بعد، عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ دی توفیق اور عطا دے نال اساں آج اپنے آقا و مولا، اپنے نبی مکرم نور محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذکر دی محفل دے وچ اکٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے وسیلہ دے نال تمام حاضرین کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے. عزیزان محترم، جیڑی آیت کو توانے سامنے سرنامہ سخن بناون دا شرف حاصل کیتے، اللہ تعالیٰ فرمائے: یا ایوہ النبیو، اے غیب دی خبر دیون والیا، اِنَّا ارسلناکا، اساں تو آپ کو بھیجے شاہدہ، حاضر ناظر بنا کے. سب تو پہلے یاد رکھو، جنا اساں اپنے نبی کو آدھے یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، لوگ آدھن یا نہ کیا کرو، یا صرف اللہ کو اکھیں دے، اپنے نبی نال یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہ کیا کرو. میں کہ ول جڑے یا دا انکار کریں دن انہیں کوئی آکھنا پو دے اکھے کیڑے ویلے، میں کہ جڑے ویلے قرآن پڑھ دن یا ایوہ النبیو، یا ایوہ الرسول، پتہ لگا انہیں دا اے نظریہ فضول ہے، ایک خود پڑھ دن بنا کو منع کریں دن. فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، میں کہ جڑے ویلے قرآن پڑھ دے وے انہوں تو کوئی یا آکھنا پوں دے، انہاں کہ جی مجبوری ہے، قرآن جو ہے والا ساں کاٹتا نہیں سکدے، معاذ اللہ قرآن دی زیر زبر پیش کوئی فرق آ نہیں سکدا، لہذا اساں قرآن جو ہے یا ایوہ الرسول پڑھ دیں، میں کہ نماز جی تو پڑھ دے وے السلام علیکہ ایوہ النبیو.
تو پتہ چلا نہ تسا قرآن دے وچوں یا کر سکدے وے یا نہ نماز دے وچوں کر سکدے وے تے نہ سنیاں دے دل دے وچوں کر سکدے وے۔ عزیزان محترم، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ایک ذات ہے جنہا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زور داکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پیر کر کے نمہ گناہ تھے یا چوکڑی مار کے بہت یاتا ہی آتے۔ میں سارے لوگوں کو روزانہ یہ آتا نوے بندے کو اگا نہ بھی لایا کرو، تو سب پیچھا مردے میں پتہ نہیں تو کو شرم آندی ہے یا مصیبت کیا ہے۔ نبی دی مجلس میں پیر اگا کر کے باونا اور چلو تسا سارا حیا نہ کرو، اے تو دیکھو ذکر کہنا تھی نہ پر اے آئندہ میں لگ دے میں کو میں پہلے ترتیب سیدھی کراما بھئی تسا پیچھا تھی ونجو اگا تھی ونجو جڑے بیٹھو نے انہاں دی توہین ہے۔ کم از کم آداب محفل تو لوگوں کو سمجھائے چکرو بھئی نبی دی محفل ایک کوئی کلہ دی محفل کہے نہیں میں مولی صاحب آسن ویلاؤں گاڑ کے چلے ویسن اچھا پیسے بٹوران واسطے نہیں آتے، تعلق جوڑان واسطے آنے تے تعلق واسطے پہلا تعلق جڑا ہے ادب مصطفیٰ ہے۔ پہلے ادب الدین کلو ادب التصوف کلو ادب، جڑے بندے کو ادب کہنا ہو سی اصل انہاں لوگوں دا قصور ہی واسطے کہنی نے کو سمجھیں دا ہی کوئی نہیں، یادن جی میں دل کرے بیٹھے رہو کیا تھی گیا۔ لیکن محبوب دی محفل دا پہلا ادب ہی ہے باونا ایویں یا چوکڑی مار کے یاتا ہی آتا۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، لتیں تکلیف ہے، جوڑائیں درد ہے، ول سائیڈ تے بہو کہیں کو پیر نہ تھی گئے۔ ان دی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو محبوب دا ذکر ہے، دوجی گالے ہون دیکھو شاہ صاحب بن سیدن شاہ صاحب تشریف فرمائن کوئی اگاں پیر کی تھی بیٹھا ہوئے کیڑے وڈی بے ادبی۔ اساں تو او سنی ہیں، عاشق ہیں، ادب والے ہیں، اساں تو کعبے تو پیر نہیں کرے دے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف دی حدیث پاکے ایک بندے کو ڈٹھے دے کعبے والے پاسے منہ کر کے تھوک سٹے نے پہ۔ محبوب نے پوچھے کون ہے؟ انہاں کسی ایک مسجد دا امام ہے۔ فرمایا امامت تو معزول کر دو، امامت دے قابل ہی نہیں، جڑا کعبے دا ادب نہیں کرے دا وہ امامت دے قابل نہیں۔ تو بیت اللہ شریف تے ہاتھ رکھ کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، مگر اللہ دے نزدیک مومن دی عزت تیرے کو 70 گنا زیادہ ہے۔ اگر کوئی کعبے تو منہ کر کے تھوک سٹے یا پیر کرے بے ادبی ہے، تو جڑا مومن تو منہ کر کے تھوک سٹے یا پیر کرے یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ ناراض نہیں تھی ہونا، یہ سکھن یا محفلیں اسا سکھن اور سکھاؤن واسطے آئے۔ اگر اسا ایک دوجے دی اصلاح نہ کرے سو تو کون کرے سی؟ تو لہذا جنہوں کو مسائل ہیں شرعی عذر گوڈے درد بہ نہیں سکتے، وہ ایسی جگہ تے بہن کہ سائیڈ تے دیوار دی ٹیک لگ کے بہن کہیں کو پتہ نہ لگے، جڑے سامنے باندھن کم از کم وہ ہی حیات جباویں کہ تاجدار مدینہ دا ذکر سن کے اے اتھا خوش تھی میں کملی والا اتھا مدینہ چ خوش تھی۔ عزیزان محترم، یا ایوہ النبیو ہنو آدن جناب والا یا نہ آکھو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ جلے میدان جنگ دے وچ حضرت خالد بن ولید کو بھیجے نے، مسلمہ قذاب دے نال جنگ تھئیے تو سیدنا صدیق اکبر نے جڑا نعرہ دیتے یا محمد یا رسول اللہ، اگر یا آکھنا جائز نہ ہویا حضرت صدیق اکبر یا محمد دا نعرہ نہ لوا مینا، یا رسول اللہ دا نعرہ نہ لوا مینا، حضرت خالد بن ولید یا رسول اللہ نہ آکھنا، یا محمد نہ آکھنا، اتھا ان جنگ دے وچ صحابی بھی ہیں، تابی بھی ہیں، انہاں دا اجماع تھی گئے کہ محبوب کو یا آکھنا ناجائز ہو گیا، تو صدیق اکبر نے یا دا نعرہ لوایا کیوں ہے؟ انہاں کہا جی یا آکھنا جائز ہے، آکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دور ہوئے تو ول دور والے کو یا نہیں آکھ سکتے۔ میں کہ ول حضرت فاروق اعظم تے فتوہ لاؤ، آپ مسجد نبی شریف وچ کھڑن، حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور تے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرمے دے، ارشاد فرمے دے یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ علی پاسوا، اے ساریہ پہاڑ علی پاسوا، یا ساریہ الی الجبل۔ ہن پتہ چلیا دور والے کو یا آکھنا ناجائز ہوئے ہاں تو حضرت فاروق اعظم یا ساریہ کیوں فرمیندے پہنے؟ کاش تسا حضرت فاروق اعظم دے زمانے چ ہووا ایو فتوہ جڑا ساکو دے دے انہاں کو دیوا، آج نہ ہوا سادہ تو جی چھٹیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اچھا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت فاروق اعظم دے صاحبزادے
ایک جگہ تے چوکڑی مار کے بیٹھن جلے بندہ باندھے نا لتاں وسم ویجن اور لت جو وسمی ہے نا جی ایسا سریکی لوگ کٹھے تھے بیٹھے ہو نا سجی اکھ پھڑ کے تو فلانا مسئلہ تھیندے کھبی پھڑ کے تو کچھ بھی نہیں تھیندا اے حدیث پا کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں عرض کی تھی یا رسول اللہ اکھی پھڑکن یا جسم دے اعضاء پھڑکن یہ کیا ہے برکت ہے نحوست ہے میرے آقا علیہ السلام فرمائے نہ برکت ہے نہ نحوست ہے وجہ ہے جلے اللہ کوئی راضی تھی دے کوئی بندہ صدقہ کریں دے درود شریف پڑھ دے کوئی نیک عمل کریں دے ان دے جسم تو گناہ کردن او جلے کردن کہیں ملے اکھی پھڑک دن کہیں ملے گردن پھڑک دیے بجائے اللہ دا شکر کرن دے آکھنا سہی آج تم ایمان آسن آج سہی فلانے کبھی اکھ پھڑک دی بھئی کوئی مصیبت آسی ایویں جڑا بد شگونی کر باندھن نا اے نہیں کرنی چاہیے دی ساکو یا تا شریعت دا پابند ہونا چاہیے یا قرآن دا پابند ہونا چاہیے یا میرے مصطفیٰ دی زبان دا پابند ہونا چاہیے عزیزان محترم ایویں جیویں اے بد شگونی منائے نا ایویں پیریں فقیریں کنے وان کے حساب کراونا ہی منائے اگر اسا تو کو سچی گال نہ دسے سو مرنا اسا ہی ہے مرنا تسا ہی ہے قبر دے سرکار کو منہ نہیں کھاونا یاد رکھو یہ حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جڑے بندے نے کرا کہیں پیر کو لو زندگی اپنا حساب نہ کروایا اسی اللہ کو بے حساب جنت بھیجے سی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس لگی ہے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نجومیں کو لو ویندن عاملین کو لو ویندن جیلی پیرہ کو لو ویندن کہ جناب سارا حساب کرو دیکھو سارا رزق بدھا پائے ساری روزی بدھی پئی ہے ساری کاروبار بدھا پائے اے جڑے حساب کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شرعی حیثیت کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے کوئی بندہ نجومی کو لو ویندے آدھے نجومی صاحب یا پیر صاحب فلانے صاحب عامل صاحب میرا حساب کرو یا 40 دن نمازاں ہوں والے برباد تھی ویندے کتا بیٹھے ہو تو سا 40 دن نمازاں برباد تھی ویندے اور این تو بعد وال جناب والا اگر وہ توبہ نہیں کریں دا تو مار ویندے ہوں 40 دن دے اندر بغیر توبہ دے تو کفر دی موت مر دے اور جلے قیامت والے نے اٹھ سی کیونکہ ان کو کلمہ دا نصیب نہ تھی آئی انہوں نے مچھے تے لکھیا اسی اللہ دی رحمت نا امید ہے تو دوستو ساکو عقیدت دے پردیاں چ بڑی جہالت آ گئی ہے سارے مسئلہ کے اور اگر کوئی بندہ سارے ہی نہ رل گئے اور میں کہا چلو یار میرے کنے اور تمار دانن تو جناب والا پیسے مل دن چلو میں کیا تھیا چپ رہا تو میں اپنی قبر چ محبوب کو جواب دیونے اے یاد رکھائے اے جیلی پیراں کنے ونجنا حساب کتاب کراونا اے بدعت اللہ دے ولیاں کو دعا کراونا نبی دی سنت ہے یہ وجہ ایسا اپنے آستانے تے عورتیں دے پابندی لئی عورتیں دا آونا ممنوع یہ وجہ کہ ایسا پیسے نہیں گندے تاکہ تسا اے لوگ نہ کوئی ڈیڑھ واسطے ودن یہ وجہ ہے کہ ایسا تو کو سچی گال کرنے تواری قبر روشن تھی وے الحمدللہ سے توارے خیر خواہ ہیں خیر خواہی کرنے ہر معاملے ترسے نے قرآن و حدیث کیا ہے ہون عاشقاں تو دعا کراونا میرے نبی دی سنت کی میں ہے عاشقاں تو دعا کراونا میرے نبی دی سنت کی میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے اے عمر اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ایک عاشق ہے جنانا اویس کرنی ہے اے میرا جبہ چاہ ونجائے ان کو میرا جبہ روایا کھائے میری امت واسطے دعا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا سید الانبیاء تسا امام الانبیاء تسا سید المرسلین تسا امام المرسلین آقا تسا خود چا دعا فرماؤ امت دی بخشش تھی ویسی آقا اپنے عاشق کو لو کیوں بھیجے فرمایا میں دعا فرماما آج دعا قبول تھی ویسی مگر ہر ویلے میں تو دعا کرنے واسطے تو کو نظر نہ آسا لیکن کونے کونے دے میرے عاشق ضرور ہو سن میں حد قائم کر دے ماں اگر دعا منگاونی ہے تو میرے عاشق کو لو منگو عاشق کو لو بنجو دعا منگاؤ میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ دے دی پئی ہے کل جنا سے اللہ دے ولیاں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق کو لو ویسوں اکثر سونا سارے واسطے دعا کر اے اکثر وے تسا جو ایڈے دوروں چل چل کے ویندے وے اللہ دے ولیاں کو لو تے جڑے عاشق رسول لوگ ہیں انہاں کو لو دعائیں کریں تے کوئی صحابی گئے تو میں حجت بنا دیواں ایڈا سا سکن ہاں بھیجن والے میرے مصطفیٰ ہیں ونجن والے مولا علی اور حضرت فاروق اعظم ہیں توجہ ہے میرے آقا علیہ السلام دے عاشقوں کو لو چل کے ونجنا
ول دعا کراونا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، صحابہ دی سنت۔ اچھا میرے محبوب نے فرمایا ٹور کے ونجائے ان کو لب کے میرا جبہ ریوا ہے، تا اے بھی میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ دے دی پئی ہے۔ کل کو میرے عاشق جنگلائیں تے دائیں بائیں ڈیرے لائی پے سن، نبی دے عشق دا پرچار کرے سن، متاں کوئی ٹور کے ونجے تے کوئی پوچھ گی نے بھئی تسا جو ویندے وے قرآن و حدیث وچ ہے تو میں حجت بنا دے وہاں، ہاں عاشقاں دی زیارت کو بھیجنا محبوب دی سنت، وجنا خلفائے راشدین دی سنت۔ عزیزان محترم، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، لات وسم گئی ہے، ہن لات سیدھا کیتی نے نا، لات وسم گئی ہے۔ ادب المفرد امام بخاری نے حدیث لکھی ہے، جڑے نال صحابی بیٹھے انہاں کہ اے عبداللہ بن عمر اسا سنے جڑا سب تو زیادہ پیارا بندہ ہوئے نا تے جڑا آزا وسم ونجے انہاں نا گن کے ہاتھ پھیرو نا تو جڑے وسمی ہوئی جگہ ٹھیک تھی ویندی ہے۔ ہن صحابہ کو سب تو پیاری شخصیت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر دے صاحبزادے اپنی لات ہاتھ رکھے فرمائے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ یہ وجہ ہی حدیث دی شرح محدثین لکھی اگر کہیں کو فالج تھی ونجے نا تو ہوں فالج علی جگہ دے ہاتھ پیر کے آنکھی رکھے یا محمدہ یا رسول اللہ یا محمدہ یا رسول اللہ یا محمدہ یا رسول اللہ، ہوں فالج ٹھیک تھی ویسے۔ توجہ ہے کہ کہنا عزیزان محترم، اساں جلے یاد ہیں لوگ اعتراض کر دیں چلو یار تسا قرآن و حدیث تے نقطے بیان کر دیتے بھئی یا آکھنا چاہیے من گئے، لیکن یا تاں حضرت فاروق اعظمی جیندے دے سامنے کہ یا ساریہ، حضرت خالد بن ولید بھی اتھا یا محمد آدھے ودیان، میں کہ آقا تا مزار شریف چن اکھے نہیں جیندے کو تا یا آکھ سکدے وے جڑے قبریں چلے ونجن انہیں کو یا آکھنا مننا ہے۔ میں کہ چاہو صحیح بخاری شریف دی حدیث پاکے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے لوگوں جڑے ویلے قبرستان دے قریب گزرو ایویں نہ گزرے کرو بلکہ سلام کیتا کرو، اور کیا کیا کرو؟ السلام علیکم، بولو نا یار، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو یا آ گیا ملا تیرا فتویٰ میں ہے، نبی دی آنکھ دے دی پی فرمایا بعد چاک سے نہیں جڑا قبر آلا وے یا نا کو ڈسی ونجا قبرستان تی یا کے بغیر گزرائے نا یا اہل القبور ضرور رکھا ہے۔ توجہ ہے کہ کہنا جی میں ساکو دیکھ کے تمہارا دل ٹھر دے نا، ایویں بڑے لوگ ہیں جنہیں کو دل جیسا کھٹک دے ودیں کہ یہ بندے نے ہر پاس عشق رسول دی شمع روشن کی تھی، لہذا دعا ہی کیتی کرو سارے واسطے۔ یہ جڑا تو عشق دا تو کو سبق دیندے ودے ایڈا آسان کہیں نہیں، ایندے پیچھے بڑیاں کہانیاں تے قربانیاں چھپیاں پائیں، ہاں دعا ہی کیتی کرو۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ تمہاری میری سب دی حفاظت فرماوے، حاسدین دے حسد تو بد نظریاں دی بد نظری تو پناہ عطا فرماوے۔ تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور آکھیا کرو، تو چلو انہیں دا فتویٰ یہ بھی بنتی گیا وہ جی ہم حنفی ہیں، امام اعظم نے تو نہیں کہا کبھی کسی کو یا کہہ کے محبوب کو نہیں پکارا۔ میں کہ تسا قصیدہ نعمانیہ چاہو جڑا حضرت نعمان بن ثابت نات ہوئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا لکھے؟ فرمایا یا سید السادات جئتو کا قاصدن، اے سارے سرداراں دے سردار جئتو کا قاصدن، اسا قصد کر کے ہیں تو آدھے کو لوامن دا۔ انہیں کون آدھے من حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، تب پتہ چلا اصل حنفی اسا ہیں جو اسا امام اعظم دے نظریے کو منے نے، وہ بھی یاد ہیں اسا بھی یاد ہیں اپنے نبی کو، وہ بھی یا رسول اللہ دیں یا سید السادات جیتو کا قاصدن، محبوب اسا توارے کو لوگ قصد کر کے آئے ہیں حاضری دا۔ تو حضرت امام اعظم فرمایا اکھے چلو جی یہ مان گیتا تو سا تا قادری ہوئے تو غوث باقی کرنا یا اکھے توجہ ہے کہ کہیں چلو جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چرز کرے نے، اے سید الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی تسا فرماؤ تسا کنا یا آکھے؟ فرمایا ہاں جڑے ویلے میں بغداد وچ بیٹھا ہم تو ول میں دعا کریں ہم محبوب کو التجا کردم تا آدم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا، اے بھی کلام میرے غوث پاک دائے، توجہ ہے کہ کائنہ اے بھی کلام میرے غوث پاک دائے۔
والا فرمیندن میں مدینے گیا محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جڑے ویلے سرکار دے مواجہ شریف تے کھڑا تھیاں میں آکھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جواب ہے وعلیک السلام یا غوث الثقلین۔ سمجھ آئی کہ قائلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تسا دسو فرمائے میں جو گیا میں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، جواب ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ نہیں سمجھ آئیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمیدن میں جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ گیا، میں عرض کی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو مزار مقدس جو آواز آئی ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ نہیں سمجھے تو یاد مسئلہ حل تھیا کہ نہ تھیا؟ چلو بھی اب ایک مسئلہ حل کر دے ماں۔ اچھا جی مولوی صاحب ٹھیک ہے یا نہیں سیا دیکھ پر نہ آکھن دی کوئی وجہ تو ہو سی؟ انہاں کہ جی وجہ یہ ہے بھئی نبی پاک ان مدینے چ، اچھا کہ ٹھیک ہے تو سا بیٹھے وے چاہ مقبول آلے تھے بل چاہ مقبول آلے کوئی زیورے نہیں تھو بے کہ آکھر کھن یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تے اللہ تہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے، تو لہٰذا اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے تے اللہ کو تو یا آکھو جو قریب جو تھیا، تے ہن مقبول اللہ کی تھا مدینہ کی تھا تسا جو تھا یا رسول اللہ آکھو تے نبی کو یہ پہنچ دے پج دے نبی سن دن۔ ماں کہ اچھا جڑے قرآن دے وچ اے ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے، ہوں قرآن چوے نبی قریب ہے والتا یا آکھ سکتے ہیں، انہیں کہ جی آکھ سکتے ہیں، میں کہ اللہ نے قرآن فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والے دی جان تو زیادہ قریب ہے، میرا نبی ایمان والے دی جان تو زیادہ قریب ہے، میرا نبی ایمان والے دی جان تو زیادہ قریب ہے۔ فرق ہے اللہ ہر ایک دے قریب ہے، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے جیڑا بھی ہے اللہ سب دے قریب، میرے آقا مومنین دی جان دے قریب۔ پتہ چلا یا اللہ ہر کوئی آکھ سکتے یا رسول اللہ صرف مومن آکھ سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو میرا نبی تمہاری جان تو زیادہ قریب ہے۔ مومن چاہے مقبول آلے تے بیٹھا ہوئے چاہے مدینہ الاولیاء جو یا مدینہ الرسول، مومن جتھا ہی ہے یا رسول اللہ آکھ سکتے۔ نعرہ تکبیر ہی آکھیا کرو، نعرہ ترتیب ساری رکھی کرو، اللہ نے ساکو اکھی نہیں تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صحابہ دی محبت اہل بیت دی محبت نہیں سمجھ ایک نعرہ نہیں، ایک کانے نعرے مرے نے ساڈیاں دوئیں اکھیاں۔ عزیزان محترم عزیزان محترم یاد ہی گال سمجھ آئی کہ کائنات امام بصیری تھا کہ یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہی سوا کا اندہ حدوث سوا کا اندہ حادث الاممی، کہ محبوب تسا او کریم ہی وے مخلوق دے ہوتے جدہ کوئی حادثات تھی میں نہ کوئی پناہ گنن دی جائے تو محبوب تو آدھا در ہے یا اکرم الخلق۔ امام بصیری تیو آکھی، عبد الرحمن جامی تیو آکھی تنم فرسودہ جان پارا زے ہجران یا تنم فرسودہ جان پارا زے ہجران دلم پز مردہ آوارہ زے اسیاں۔ یہ تو قرآن دی بولیے یا آکھا۔ عزیزان محترم یا لمسلہ حل یا ایوہ النبیو، اے غیب دی خبر دیون والے۔ اچھا پتہ تسا کرنا ہوئے نا ترجمہ کرنا لبا ایمان ہے یا ایمان آلے تو یہ آیت کڑی کرو، بازار چلا گیا مارکیٹ ان کو کھولو تے اگر یا ایوہ النبیو دا مانا ہوئے نا اے نبی تو ان کو رکھ چھوڑو بھئی یہ کہیں دوجہ ترجمہ کی تھا، اور اگر ہوئے اے غیب دی خبر دیون والے تو ول سمجھ ونجو یہ کوئی عاشق ہے، کیونکہ نبی عربی دا لفظ ہے، انہا مانا غیب دی خبر دیون والا۔ ہون تسا آکھ سو کہ انہاں پتہ کہنی نبی دا مانا غیب دی خبر دیون والا، انہاں کو پتہ ہے اگر وہ ترجمہ کرن تو انہاں دے انہاں کو پنیسن مرو ساکوا دے غیب دی خبر کہنی ترجمہ ایک ہی تھی کھڑے لہذا یا ایوہ النبی دا مانا یا ایوہ النبی آئے نبی کر چھڑے دن
تاکہ ترجمہ نہ کرے سوں تے نہ کٹی سوں. میں کہ چلو اتھا تک کٹی جان تو بچو اگاں ضرور کٹی سو. یا ایھا النبیو، اے غیب دی خبر دیون والے اور میرے محبوب تا ایوں جئی غیب دی خبر دیون والے. ایک بخاری شریف دی حدیث پاک ہوئے تا غیب دے کئی حدیثاں تساں سن چکے ہوئے پہلے. ایک بندہ میدان جنگ دے وچ جنگ کریندا پئے، تلواری میں گھومیندا جو ہے، کئیاں دا سر قلم کر دیندے. صحابہ ہیں یا رسول اللہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے. میرے آقا نے فرمایا انہو من اہل النار، جہنمی ہے، جہنمی ہے. والو ویندن دے دن اتنی زور دی لڑائی والا دن یا رسول اللہ بڑے زور دی لڑائی کرنا پہ. آپ فرمائیں انہو من اہل النار، اے جہنمی ہے. آخر کار نبی دا فرمان بھی سامنے، اون دے جنگ دے کمالات بھی سامنے. تھوڑی دیر گزری ہے جن نالو لڑدا پیا تلوار دے نال، آپ نے سینے چ مارے خودکشی کر کے مر گئے. خودکشی والا جہنمی ہے، خودکشی کرنا حرام ہے. اللہ فرمیندے تے کو میں زندگی دیتی ہے، تو اپنی زندگی کو خود کیوں ختم کی دے؟ یہ زندگی تا میری امانت ہے، جیلے دیتی ہم جیلے گھنا آپ گھنا تائیں تو ہی کو کھٹاون دی کوشش کی ہے. توجہ ہے کہ کہنا. عزیزان محترم، صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جہنمی آتا جنگ کیوں کرنا پیا؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ چاہے تو فاسق فاجر کو بھی اپنے دین دا کام کھین سکتے ہیں. یہ تو اے بھی ثابت تھی ہر دین دی خدمت کرن والا اے نہ سمجھے میں کوئی ولیاں، کوئی غوث ہاں، کوئی کتبہ ابدالاں. نہیں نہیں نہیں، ڈرنا چاہیے ہے. دین دی خدمت کرے والے بھی ڈرے، کیونکہ میرے آقا نے فرمائے دیکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے دے پہن اگرچہ مسلمان دے طرف لڑتا پائے اے منافق اے بھاویں جتنا مرضی آوے لڑتا رہے اینڈ دیندہ اچھا کہنی. تو سب بڑے بندے رچھے ہو سے نا ساری زندگی یا رسول اللہ دے نعرے مرندن آخرت خلاف تھے ودے ہوندن. اے انہاں دے بارے محبوب دی نگاہ دے دی پئی ہے، انہیں دا نعرے لاونا جلوس ونجنا نہ دیکھو، آخر دیکھو ہی دا اینڈ کیسا ہے. جیسا ہی عقیدہ آل سنت انتقال تھا ہے او سچا، انہا مذہب سچا، انہا عقیدہ سچا، انہا ایمان سچا، میرے نبی دا فرمان سچا. عزیزان محترم، اے غیب دی خبر دیون والے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اساں تو آکو بھیجے، اساں تو آکو بھیجے. اللہ جو فرمائے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کتائیں اللہ فرمائے انی جائل فی الارض خلیفہ. انی کتائیں فرمائے انی اور انی مانا میں اور آنا اور انا مانا اے، آنا مانا بھی میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ صوفیاء اتنی راز تو پردہ چاہتے فرمایا انی آنا انا اندے مانا میں. فرمایا او میں او آکھے باقی جڑا میں آکسی نا وہ ماریا ویسی. یہ وجہ ہے کہ جلال پور شریف دے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا فتح محمد صاحب. ایک تو ہن پچھلے سال 2 سال پہلے بھی سال اے نہیں انہاں دے بزرگ وہ جڑی گال کہتے ہیں فرمیندے نا عاجز نے یہ کہا، عاجز نے اے آکھے، عاجز نے اے آکھے، عاجز نے اے آکھے. وہ میں نہ آدھیاں فرمیندے نا وہ اون دی شان ہے. یہ وجہ درویش آدھے نا فقیر نے یہ کیا، میں نہیں آدھے کیونکہ شیطان آکھے آنا خیر منہ، یا رحمان آکھے یا شیطان آکھے. رحمان تو ایک ذات ہے، باقی وال جڑا میں کرے سی وہی بن سی. نہیں سمجھے اے میں دے وچوں نکلو، سن دے بیٹھے والا اے میں چو نکلو. جڑا اپنے میں دے وچ نکل دے او اوندا یار ہوندے. بکری نے میں کہا ترٹ کٹائیو سیس، میں نہ کہا قیمت لگی 10 پیس. بہرحال حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اے نادن میں ایک وہابڑا اٹھے وہاں کہ میں اکھوے نہ میں اکھوے نہ دیکھا کیویں نہیں آدھے گیا جو نا کہ حضرت یہ گال تا دسو دیگر دی نماز دا ٹائم آئی. آپ نے فرمایا پوچھ. انہیں کہ شیطان کیڑی گال تمہارے؟ آپ فرماوے نا میں تو آنا خیر منہ، وہاں کہ میں بہتر ہاں. جڑا اپنے آپ کو بنہ کو کم تر سمجھے وہ چنگا، جڑا بہتر سمجھے ہوں دی بولی بولے نہ پیا. نہیں سمجھ آئی تو کچھ سمجھ کے نہیں آئی. آئیے تو زور دے سبحان اللہ. جڑا اپنے آپ کو کم تر بے کو افضل سمجھے وہ قرآن دے اتے چلدا پائے، اور جڑا اپنے آپ کو افضل تے بے کو کم تر سمجھے آنا خیر منہم دی بولی بولے نہ پائے. بولی شیطان دی. اپنے آپ کو کم تر سمجھو، بے کو افضل سمجھو. انہیں کہ جناب شیطان کتوں مارے؟ انہیں آپ فرمائے نا میں تو. آپ نے فرمائے مولانا
دیگر دی نماز پڑھ گی نو ول اے عاجز مسئلہ دسے سی مولوی صاحب نماز پڑھ گی دی آپ نے فرمایا وہ کتھا مسئلے پوچھن والا کنے مسئلہ پوچھے وہ کہ صحیح میں پوچھے فرمایا ہی گال دے پیچھو مارے میں والی نہیں آکھی سمجھو نا میں والی نہیں آکھی یا ایوہ النبیو اے غیب دی خبر دیون والے انا ارسلنا کا اساں تو کو بھیجے اساں بھیجے اچھا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا اساں بھیجے فرمایا ایک توجہ تو کو پتہ لگے جو بھیجن والا خدا ہے آون والا مصطفیٰ دی شان کیا اسی جے کو خدا بھیجے اور دوجی گالے بعد کمزور ذہن والے اکثر یا ایوہ النبیو انا ارسلنا کا شاہدہ اے غیب دی خبر دیون والے نبی اساں تو کو بھیجے حاضر ناظر بنا کے انہوں اکثر ایک ذات سب تے حاضر ناظر کی میں ہے عقل تو بہرے ایک ذات سب تے حاضر ناظر سمجھ تو بہرے فرمایا انا ارسلنا کا تمہاری سمجھ دی ضرورت کا نہیں اساں بھیجے اساں بھیجے فرمایا محبوبہ انا ارسلنا کا شاہدہ نہیں واسطے فرمائے تاکہ کل کو تیرے حاضر ناظر ہون تے کوئی اعتراض کرے تو اے اعتراض تنقید دی جیڑی انگلی محبوبہ تیری طرف نہ اٹھے انا ارسلنا کا اساں تو کو حاضر ناظر بنا کے بھیجے جہاں اعتراض کرنے ہو سارے ہوتے کریں محبوبہ اساں بھیجے حاضر ناظر ویسے کئی مولوی اپنے کتاباں لکھی بنوادن شیطان ہر وقت ہر جگہ پہنچ سکتا ہے اچھا مقبول آلیں کو خراب کی تکھڑے وسطی خدا آلیں کو خراب کی تکھڑے شیر شالیں کو مظفر گڑی پاکستانی امریکہ ہر پاسے ہکو لگا کیڑی بدتمیزی ہے کیڑی جہالت ہے شیطان دا ایڈا فیض من نہیں کھڑے ہوئے محبوب رحمان دے فیض دے تو قواد ایک ہی میں حاضر ناظر ہے بیٹھے ہو اچھا حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کریں دن ایٹا ٹائم کتنے لوگ دنیا تو ویندے پہن عزرائیل امتی ہے میرے آقا اسرائیل دے بھی نبی میکائیل دے بھی اسرافیل دے بھی جبرائیل دے بھی آپ تا رحمت للعالمین ہیں ہن غلام دی یہ شان ہے کہ ایٹ ٹائم ہر جگہ تے روح قبض کریں دا پہے جہندہ غلام ہے اپنے نبی دی عظمت دے کیا شان ہو سی توجہ ہے کہ کہیں عزیزان محترم اے انسان جڑا ہے نا خصوصاً او جنہ دے دل وچ بغض ہے انہوں کو عظمت مصطفیٰ سمجھ نہیں آتی جنہ دے دل وچ محبت ہے میرے آقا دی عظمت کو سمجھن واسطے دل دے وچ محبت رسول دا عنوان ہونا پہلی شرط ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان سمجھ آسی فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدہ محبوب اساں تو حاضر ناظر بنا کے بھیجے کہیں دے ہوتے حاضر ناظر بنا کے بھیجے حدیث پاک کے جڑے ویلے قیامت دے ہو سی حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ حاضر تھی سن میرے مالک میں اتنا سال لوگوں کو تبلیغ کی تھی ہے نوح علیہ السلام حاضر تھی سن اے میرے مالک میں اتنے سال تبلیغ کی تھی ہے شیش علیہ السلام حاضر تھی سن میں اتنا سال تبلیغ کی تھی ہے حضرت ابراہیم خلیل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آکسن باری تعالیٰ تا اتنا ٹائم عطا فرمائے اتنا سال اساں تیرے دین دی تبلیغ کی تھی ہے تیری توحید رسی اپنی رسالت رسی ہے جڑے امت ہے نو مکر بسن وقتاً باری تعالیٰ یہ تا آئی کہنی خدا دے سامنے حدیث باق ہے امت مکر بسن یہ آئے کہنی اور اون ٹائم اللہ فرمیسی اے امت محمدیہ تسا دسو آدم علیہ السلام ٹھیک آدھے پہن نوح علیہ السلام ٹھیک آدھے پہن شیس علیہ السلام ٹھیک آدھے پہن اور اتھا امت سوال کرے سن تسا تا ہاوے کہنا تسا تا آخری امت ہے تو آکو کی میں پتہ ہے والے امت اکسی سے اپنے نبی کو لو سنے قرآن پڑھے سے قرآن چ اللہ نے مختلف نبیان دا ذکر کیتے مختلف نبیان دا نا گی دے انہاں دی امتاں دا نا گی دے وال اون ٹائم تمام انبیاء یہ خیال کرے سن کہ کوئی ایسی شخصیت ہوئے جڑی دسے کہ میرے مالک نبی سچا دے پن انہاں دی امتاں کوڑ مرے جن پر میں محبوبہ اون ٹائم اگر کوئی شاہد ہو سی تو تواری ذات ہو سی یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدہ وال میرے آقا فرمیسن اے اللہ آدم علیہ السلام نے اتنا تبلیغ کی تھی اتنے بندے مسلمان تھے نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ تبلیغ کی تھی اتنے بندے مسلمان تھے حضرت شیس علیہ السلام نے اتنا عرصہ تبلیغ کی تھی اتنے بندے مسلمان تھے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت یعقوب حضرت یوسف
حضرت عیسیٰ انہاں سارے نے اتنے سال تبلیغ کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا سال تبلیغ کی تھی، حضرت ذوالقرنین نے حزقیل علیہ السلام نے انہاں سارے نے اتنے سال تبلیغ کی تھی۔ ہون او سارے امتہ سیری میں جھکا کھڑ سن۔ اتنا ایک سوال قائم تھی دے، سوال ایک قائم تھی دے کہ جڑے ویلے نبی دی امت آکسی بھئی انہاں تبلیغ کی تھی ویلے آکسن تو سا ہاوے کہنا تو سا آخر دے تو آکو کیوں پتہ ہے، لیکن جڑے ویلے نبی فرمیسن اتنے سال آئین، اتنے سال نوح علیہ السلام نے 900 سال 1100 سال اتنے سال فلاں اتنے فلاں، وال سیر کیوں جھکا کھڑ سا؟ وال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چپ ہی واسے کروے سن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار دچے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب یاد کرو اون ویلے جڑے ویلے اساں فرشتے کو آکھے کہ آدم کو سجدہ کرو، یاد کرو یعنی تساں اون ویلے بھی ہاوے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تساں اپنی ولادت تو 55 نے پہلے ماہ دے شکم اتر دے وچ بھی اے اصحاب فیل والا واقعہ بھی دے دے پے ہوے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد علی معاملہ محبوب تساں دے دے پے ہوے، او باقی امتاں بھی جان دین اللہ نے اپنے نبی کو ایسا حاضر ناظر بنا کے بھیجے، آدم تو گھر کے اپنی امت تک ایک ایک کو میرا نبی جان دے ہی واسطے حاضر ناظر۔ توجہ ہے، کاوڑے تو نہیں میں بیٹھے، خوش بیٹھے ہو نا، انہوں کو پتہ ہے محبوب جان دن، عزیزان محترم محبوب جان دن ہی واسطے ایک علمی گال کرنا پیا آسان کر کے اللہ کرے تو کو سمجھ آوے۔ علمی گال ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے لعنت ہے، قاری صاحب میں ہے نا، جھوٹے تے کیا ہے؟ اور کچھ لوگ سوشل میڈیا دے مفتی اٹھے پہنے وادن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، صرف ناو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ملا جامی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نور الانوار بھی نہ پڑھیں، بس آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے فرمایا قرآن آسان ہے، تو لہذا قرآن تو آسان ہے، کسی علوم کی ضرورت نہیں۔ کملے ہو قرآن کو حفظ کرنا آسان ہے، سمجھن واسطے علوم عالیہ چاہیے، جنہاں کو وہ وی علوم آنن وہ سمجھ سی، قرآن کو ویسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، انہاں دا دعویٰ ہر بندہ سمجھ سکتے، اسادے نہیں، جب تک علوم عالیہ نہ آویں ان ٹائم تک بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور میں آدھا نہیں سمجھ سکتا، میں دلیل پیش کرے نا، علماء اجتا تشریف فرمائیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھن دانشور سمجھدار، میرا سوال ہے اللہ نے فرمایا جھوٹے تے کیا ہے؟ ہونڈے سو ہر جھوٹے تے لعنت ہے یا کوئی مخصوص جھوٹن؟ اور اگر کوئی جھوٹی گواہی دے وے ہی ہے نا، تو والو جڑے آدن کے قرآن کو سمجھن واسطے باقی علوم دی ضرورت کہنی، میرا انہاں تے سوال ہے جلے تسا نماز پڑھ دے وے اشہد اللہ الہ، تسا اللہ کو ڈٹھے نہیں سمجھ آئی، تسا اللہ کو ڈٹھے ول تسا اپنے عقیدے دے مطابق جلے نماز پڑھ دے وے لعنتی تھائے ویندے وے، کیونکہ تو آکو تو قرآن پا کے سمجھ آ گئے نا، ہن سمجھاؤ نا ساکو تساں بھئی جڑے ویلے ہر جھوٹے تے لعنت ہے تے ول اے وی ساکو سمجھاؤ کہ جڑا جھوٹی گواہی دے او بڑا لعنتی ہے، ہن جلے نماز تساں گواہی دیندے بیٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہن سمجھاؤ ساکو دسو، ہن تو کوئی صرف نہ کوئی کتاب فنون یا کتاباں کہنا پڑھن دیسو، ہن سمجھاؤ ساکو کیویں انہاں دی ماں نہ مار ونجے دوا لکھائے۔ ہن میں دسیندا پیاں باقی کتابیں کولو جڑے ویلے اساں معاونت گندے ہیں مدد گندے ہیں انہاں کولو پوچھدے ہیں کہ یار دسو تو صحیح، ہن اے تاں اساں آدھے بیٹھے ڈیٹھا تا کہہ نہیں سے ول ہن فنون یا کتاباں سمجھدے ہیں او دن شہادت جا دو قسم ہوندیاں، ایک ہوندی ہے شہادت علی شہادت، ایک ہوندی ہے شہادت مع المشاہدہ، مثال دے کے سمجھاواں اللہ نہ کرے کہیں کو فیر لگ دے، پولیس پوچھ دیے تے کو گولی کہہ ماری ہے او دے فلانے نے ماری ہے، ہن اے گواہی اون دے آکھن تے، اور بعض اوقات میں دے گولی لگ دی ہے بندہ مار وے دے والو تا ڈٹھا ویسی جڑے عینی شاہدین ہیں جڑے لوگ موقع تے موجود ہیں، شاہد واسطے کچھ چیزاں دا ہونا ضروری ہے، انہیں اکھی سلامت ہوئے، نبینا بندہ شاہد نہیں ہوندا، اتھا موقع تے موجود ہوئے، ان کو واقعہ دا علم ہوئے، اگر انہاں چیزاں تو خالی ہے تا شاہد نہیں، تا پتہ چلا جڑا نبی کو شاہد منے دے
ان کو قرآن دی روشنی وچ منے دے نبی دا فرمان ہے یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا، اور جڑا منے دے ان کو مننا پوسی میرے آقا موقع تے موجود ہیں، دے دے بیٹھن سمجھ دے بیٹھن تاں شاہد ہیں نا، سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ ذہن وچ رکھا ہے اساں اتھاں ہے سارا نبی اتھاں کہنی کوئی یہ آدھے کہ اساں جتھاں اتھاں ہی نبی ہے، سارا عقیدہ یہ کہنی میرے آقا ہر محفل چاندن، اگر ہر محفل چاندن والا ایس ایچ او صاحب رشوت دے پیسے دا میلاد کراوے اتھاں ہی آندن۔ اہل سنت دا عقیدہ یہ نہیں کہ محبوب ہر محفل چاندن، اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ دی عطا نال محبوب جتھا کرم فرماونا چاہن کرم فرما سکتے ہیں۔ اے نقیب محفل جائے اور نقیب محفل اور جاہل نعت خانے دا اور ایسے لوگوں نے یہ عقیدہ ہے کہ ہر محفل میں آ رہے ہیں وہ جی سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں تو نعت خان صاحب تو بھائی ول تو ہی سن کے ونج زیارت کر کے ونج سرکار آ رہے ہیں اور مولانا صاحب جا رہے ہیں۔ امت کو نہ لڑاؤ۔ حاضر ناظر دا عقیدہ یہ ہے جی ایک سورج ہے نبوت دا، ایک سورج ہے آسمان دا، آسمان دا سورج چوتھے آسمان تے گھر گھر دے وچ روشنی ان دی روحانیت و نورانیت کچھ دی ہے، میرے آقا گنبد خضرا چن اللہ دی عطا نال ایک ایک غلام کو دے دے بیٹھے۔ سمجھ آندی بھائی؟ ہاں عقیدہ ہی پڑھیا کرو کوئی۔ عزیزان محترم ہونا سب پوچھے جی شہادت جنو قسمہ، ایک شہادت علی شہادت، ایک شہادت مال مشاہدہ۔ محبوبہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک او ذات جائیں اپنے عبد مقرب کو سیر کرائیے معراج تے سجے ولی اتنا قریب کیتے ثم دنا فتدلا فکانا کا قوسین او ادنا ثم دنا فتدلا، محبوب تساں آؤ سارا دیدار کر ونجو ول انہاں کو دسو قل هو اللہ احد، اللہ اللہ ایک جلے توارے آکھن تے اکھے سن تو ول اشہد ان لا الہ تے جھوٹے کہنا حسین لانتی کہنا برسن، تواری گواہی در حقیقت ساری گواہی ہے۔ توجہ ہے کہ کہنا اور دسو سبینہ کتاباں کو پوچھے تو والسا کو پتہ لگے کہ بھئی شہادت جا کتنا قسم ہے، قرآن ہے تو کہنی ہے۔ سمجھ آئیے کہ کہنا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، میں کہا ٹھیک ہے قرآن کو مانتے کو کہیں ہٹکے، لیکن یاد رکھی حدیث دے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اگر صرف تو قرآن کو یوں کرے نا تو ول سویر جا 4 رکعتاں قرآن چو کڈ حضرہ، زویر جا رکعتاں کڈ، عصر اور مغرب اور عشاء نہیں، یہ حدیث میں ہے تو میں کہ ول مان بھائی حدیث تو بغیر قرآن سمجھ آندا ہی کہے سمجھ آئی کہ کہے۔ عزیزان محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تمید بدے بدے گھنٹہ گزر گئے، تھوڑے لوگ 4 گالی کر کے گفتگو ختم کرنے پہ کیونکہ ہن 11 بجے 6 نمبر وارڈ جوال تقریر ہے تمہارے گھر دے نال ہے وہ نسا نہیں میں دے زور دا ایک دفعہ کا سبحان اللہ۔ عزیزان محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دا فیضان ہے کہ ایک امتی کو اپنے نور نال معمور فرمے دے۔ ایک دفعہ ہی میں تھے میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف جلوہ کرن مسجد قباء تشریف فرمائیں، جڑے ہجرت کر کے صحابی نال ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو طلب فرمائے، سارے صحابی حضور دے قریب ہیں، یا رسول اللہ جنہ دے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں سکو بالا واسطے منہ جائیے گھر والے یاد آندن، میرے آقا علیہ السلام نے میں دائرہ کھینچے وہ تاکہ کشف آج بھی مسجد قباء موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی دیکھو ہن مدینے والے مکے والے کو دے دے پین، مکے والے مدینے والے کو دے دے پین، اے انہاں نال گال کرے دے پین، اے انہاں نال گال کرے دے پین، جنہاں دی انگلی دے اشارے نال حجابات اٹھ ونجن نبی دے اپنے اکھاں دے دیکھن دا عالم کیا ہو سی۔ میرے آقا علیہ السلام جنگ موتا دے موقع تے بیٹھن مدینہ شریف اور موتا کئی سینکڑوں میل دے فاصلے تن محبوب ریدن فرمیدن ہون جڑا جھنڈا ہے وہ حضرت جعفر طیار دے ہاتھے چاہ گئے، ہون آپ شہید تھی گئن، ہون حضرت عبداللہ بن روا دے ہاتھے چاہ گئے، ہون آپ شہید تھی گئن، فرمائے ہون خالد بن ولید دے ہاتھے چاہ گئے، ہون اللہ نے فتح عطا فرما دی تھی ہے۔ یہ وجہ ہے حضرت جعفر طیار کو جعفر طیار آکھا میں طیار مانے پرا اللہ اڑن اللہ، ایک نے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نظر نہیں آتا، فرمایا ہونے جعفر طیار ہی تو اڑدے ہوئے ویندے پہن، شہادت دے بعد اللہ نے انہوں کو پارا عطا فرمائے نا
تو اڑتے ہوئی تو ویندے پن انہاں میں کو سلام دیتے تو میں سلام دا جواب دیتے تے عبداللہ بن روا انہیں کو تلے تھوڑا جہاں تلے ہائی یا رسول اللہ وہ تلے کیوں فرمایا سارے نسب دے ادب دی وجہ کو تلے اڑدا ودا سمجھو گال تو انہیں تو بعد حضرت جعفر تیار آکھے میں دے اور عجیب گال ہے لوگ جعفر تیار تا دھن جڑے نگاہ نے دیکھ کے دسے اڑدا ودے نبی دے نگاہ علم کو نہیں منے دے انہاں انکار کریں دن عزیزان محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جڑے ویلے میرے آقا ہجرت کر کے مدینے آن جنگ بدر تھئیے بدر دے وچ انہاں دا بڑا نقصان تھا بدر دے سرزمین تے مشرکین دا بڑا نقصان تھا ہن عمیر تے صفوان اے دو بندے بہ کے جناب حتیم دے اندر آپس گفتگو کرن دے بیٹھن ہن عمیر آدے یار کشا نہیں بچی سارے مر گئے جوان ہی دے بیٹھے ہیں اگر سارے بالیں دی کوئی کفالت کرے ہاں تو چلو میں ونجا نبیڑا وا ذرا بدلا گھنا وا صفوان کے پریشان نہ تھی تیرے بالیں دی کفالت میں کرے ستے تو ون ہن عمیر ٹر پے طویل واقعہ مختصر کرنا پیا جڑے ویلے گئے مدینہ شریف مسجد نبی شریف دے باہر انہیں اونٹنی کو کھڑا کیتے زہر علود تلوار دے ہاتھے چھے صحابہ نے عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر آیا کھڑے آپ نے فرمایا آمن دیو کوئی حرج نہیں انہیں کہ حضور زہر علود تلوار ہاتھے چھے فرمایا کوئی گال نہیں آمن دیو جلے عمیر آئے نا آپ نے فرمایا کی میں آئے وہ کہ حضور بس ویسے ملن واسطے آیا بس انہیں تلوارہ نے کیا کی تھے بڑے جوانی مروا بیٹھے آپ نے فرمایا تو ایمیں نے آیا دساں صفوان تے تو حتیم اجبائے کی کیڑی گال کرے دے بیٹھے آوے بیٹھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چن اور مکہ حتیم دے دے بیٹھن جڑے ویلے انہوں نے پوری گفتگو ارشاد فرمائیے عمیر نے کہ یا رسول اللہ جدہ تسا اپنے دشمنان دی گفتگو تو اتنا واقف ہوئے وال دوستہ دے درود و سلام تو کتنا واقف ہو سو والا اپنے امتیاں دے محفلہ تو کتنا واقف ہو سو انہوں نے ڈٹھے علوم غیبیہ دی وجہ تو جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے نبی وہ ہوندے جے کو غیب دی خبر ہے فرمایا اساں بیٹھے مکے ہیں تسا مدینے ہی وے اساں جناب حتیم چاہیں اساں بیت اللہ چاہیں تسا مسجد نبی اپنی مسجد چوے آقا جنہ تسا دشمنہ کو اتنا ملاحظہ فرمے دے والا اپنے امتیاں کو کتنا ملاحظہ فرمے دے اسو لہذا حضور میں کوں کلمہ پڑھاو چاہ والو مسلمان تھی گن وال ایک لمبا ایک طویل واقعہ وال بعد سرکار نے انہیں کو اپنے نال رکھے وال بکریاں دیتے ہیں وال ایک لمبی ایک طویل روایت ہے تو عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے حضرت عبدالرحمن جامی تشریف گھن گئن آپ پہلے روکے گئن وال گئن تو تھا فرشتے نات پڑھ دے کھڑے ہیں یہ واقعہ تو سا علماء تو سنے میں نہیں دسینا پیا میں تو بھئی اشارہ دینا پیا جلے آپ ویندے ہیں نا سرکار دے روزہ پاکتے آدھن آقا اجازت دیو ونجوں گھر بار علیہ کو مل لاؤں دوستیں کو مل لاؤں وال آندے پائیں میرے آقا فرمائے جامی بس سلامت روی و باز آئی اے جامی سلامت رہے والامی آپ نے 16 مرتبہ محبوب دی بارگاہ حاضری دیتی ہے اور میرے آقا فرمائے جامی بس سلامت روی و باز آئی جامی بس سلامت روی و باز آئی یعنی سلامت رہے والامی جلے 16ویں مرتبہ گئے میرے آقا نے فرمائے بس سلامت روی حضرت عبدالرحمن جامی عاشقن تڑپ گئے رو پین غلام نالن انہاں کے لگ دے آخری حاضری آئی کیونکہ 16 مرتبہ آیا سرکار فرمائے با سلامت روی و باز آئی خیر نال وانج تے وال خیر نال آ پھر فرمائے خیر نال وانج یہ نہیں نے فرمایا آ لگ دے آخری حاضری ہے وال ہوں سال عبدالرحمن جامی دا انتقال تھی گئے عزیزان محترم اساں تا نبی دے عاشق ہیں دیوانے ہیں مستانے ہیں اگر کوئی غیر بھی محبوب دا ذکر کرے تو وہ بھی میرے آقا دی اکھیں تو چھپایا کہیں ایک آدمی ہے جنہاں ہے دلو رام کوسری آخری گال کرنا پیا گھنٹہ تھی گئے تقریر ختم دلو رام کوسری اے ہندو ہے اور اے محبوب جا ناتا لکھ دے اچھا سن کے تسا حیران تھی سن ناتا بھی بڑا غضب جا لکھ دے یہ جڑی تسا شعر نہیں پڑھ دے الہی دکھا دے مدینہ یہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مالک دن رات تیری رحمت برستی اے بھی ہی دا شعر ہی میں اے ہی دا لکھیا ہے دلو رام دا ہن ساری زندگی محبوب علیہ السلام یا ناتا لکھن سی آخر دے ہوتے نا جڑے ویلے مرن دا ٹائم ہے ہن جند نہیں نکل دی ہن سورہ یاسین تا پڑھن کہ مسلمان ہوئے اوہے ہندو اور لوگوں نے آکھے انہونی کہہ دے ہن انہونی کیا ہے ہندوان دی زبان ہے جنہا مانا یہ ہے کہ نبی دا کلمہ پڑھ گئے تو آپ کو یہ پتہ ہے جلے کوئی ہندو مرد ہے ان کو ساڑھن تو پہلے نا
ان کو سزا دیں ان کی زبان دے اتنا انگارہ رکھ دا انہوں کو کرنا پڑھیا کرو مولانا پتہ لگے تو کو اے انگارہ رکھیں دے ہر ہندو جلے مردے نا مردے نال ان دے بوتھے دے وچ نا گرم دہک دو یا انگارہ رکھیں دے والوں کو بہا لینا اے کس واسطے اے جیڑے تو جیندہ رہی ہیں تے نبی دا کلمہ نہیں پڑھے اللہ پہلی سزا دے ان زبان تے انگارہ رکھیں دے وال سڑ دے جڑے اساں سڑن تو بچے میں نبی دا میلاد دی وجہ تو نہیں جڑے اساں بھا لگن تو بچے پہ نبی دے میلاد دی وجہ تو ہے ول اساں حیرت نبی نے سا کچھ سڑن تو بچائے اور اے ملا نبی دے میلاد تو سڑ دے واہ 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 بڑے احسان تساں منن والی قوم ہی ہیں جی اپنے محسن دے احسانات کو میں یاد رکھیں دے اور نبی نے تو کو اتھا بھی سڑن تو بچائے تے اگو جہنم دی بات تو بھی بچائے شفاعت دا پیغام سنائے جنت گھن ونجن دی خوشخبری سنائیے اے حضرت نبی دا نا نہ گنو وین مرو اگر نبی دا نا نہ گنو ول کیندا گنو دسو اسا تا گن سو اسا تا جب تک جیندے گن سو سارے نسلیں نبی دا میلاد بنے سن کیونکہ اسا بچے پے نبی دی وجہ کولو اور چونکہ تواڈی لتریشن اتا تھی نہیں تاں تو تیاری کر گنو میں اگلے دن دسنا بھی میں کہ مولوی صاحب میں کو ٹکریا اگر ڈاکٹر صاحب تواڈیاں بڑیاں تقریراں سننے آئے وہ ہائی دوجی برادری دا میں ہن پاک سٹے تے انہاں دا نام نہیں گندا اچھا او جناب والا صحیح تساں تواڈیاں بڑیاں تقریراں میں لوک لوک کے سندا مسئلہ یہ بنے بھئی تساں دے نبی دا میلاد بنایا کرو اے میلاد قبر وچ فائدہ دے سی تے قبر جڑا میلاد پڑھ سی نا سرکار دی وجہ تو فرشتے چھوڑ دے سن تے جڑی قبر ہے نا او بہشت بن وے سی تے میں اگلے نے خواب ڈٹھے میں مر گیا قبر دے فرشتے ہیں انہاں پوچھے ما کون تقولو فی ھذا الرجل میں توارے کنے سنی ودم نبی دا میلاد شروع کری تے انہاں میں کو لتر مارے سچی گل ہے میلاد نبی دا میلاد قبر وچ کہیں نہیں بچیندا اگر بچیندا ہوئے تو قبر وچ لتر کیوں پوے نا میں کہ مولوی صاحبہ گال ہے لتر میلاد دی وجہ کولو نہیں پائے لتر کہیں بئی وجہ تو پہن وہ ہے کہ اتھا تو ساری زندگی ہٹکیں دا رہی میلاد نہ مناؤ جلے قبر کے فرشتے پوچھے ما کونت تقولو فی ھذا الرجل میں وہ جڑا اتھا دنیا گزارے اتھا کیا دام ہے تو اتھا انکار کرے نہ میں اتھا میلاد منائے لتر انہاں تاؤں مارے نے اتھا سننے نہ لڑتا ہمیں دھوکھا رہنا میں اتھا فرشتے کو دھوکھا رہنے آتے کو لتر ماروں نہیں سمجھ آئی اے تیری لٹریشن تھا یہ دھوکے دی وجہ کولو کہ اتھا تو میلاد تو ہٹ کے نہ میں اتھا پڑھتا پائے لہذا مرے بے ایمانہ اتھا ہی بے ایمانی تے اتھا ہی بے ایمانی وال کیا جواب دے گا گال تو سچی تعبیر دسی اب نا تو دلو رام کوسری بیٹھے ہو واگ گئے ہو دلو رام کوسری مرن دا ٹائم ہے انہاں کے جناب جند نکل دی پئی ہن او تا کوئی ہن بال کہنا ملایا نا جڑا چنگا بال ہو انگلش میڈیم میں جن اکھی نہ ہوون ہاتھ نہ ہوون پیر نہ ہوون او قاری صاحب کو حافظ بنا دیو او مانج کو مدرسے وچ رکھا نا جڑے ویلے او پیو دی روح نہیں نکلنی فلاں دن او مانج کو چاہو سورہ یاسین پڑھے واہ 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 یہ وجہ ہے کہ ہن سارے جڑے لوگ ہیں نا او دین دے خلاف تھیندے ویندن میں جتھے وینا نا اعلی عہدے تے دولت علی کو مرو تسا اقبال عالم چ بناؤ چلو تو کو تو کہیں شاید تھوڑ کہیں نہیں نا ورنہ دے گنا ہے جنہاں کو تسا ہر ویلے برا بھلا دے وے انتظامیہ ہی عجیب ہے جے کو دل کرے مولوی صاحب کو بجا چھوڑیا جے کو دل کیتا گھن آیا ذاتی وہ یہ سمجھتے ہیں شاید سارا ذاتی ملازم ہے اے عالم کہیں دے ذاتی ملازم کہیں نہیں ہے زہرا دے بابا دے ملازم ہے ذہن اچ رکھائے اگر کہیں کوئی بھول لے یہ علماء اور ائمہ مساجد ذاتی ملازم ہے نا ستواری ملازمت کو اپنی جتی دی نوک تے لکھ دیا اچھا رسول اللہ دے در دے گدا ہیں سا کو جو کچھ مل دے گنبا دے خضرہ دے مکین تو مل دے تمہارا واس نہیں چلتا تو ساکو آؤ سارے بالیں کو استنجا کراؤ ذاتی ملازم ہیں اور جن دے پیچھو نمازاں پڑھ دے وے ہوں دے خلاف بک بک کریں دے وے اور تو آکو جنا تو آکو نکاح پڑھاؤں دے کہیں تو آکو نکاح پڑھاؤں نہیں آتا پیو تو آدھا مرے آؤ مولی صاحب غسل لے کیوں پیو تو آدھا ہے جے دادا آپ نے نہ کرے سو دھواوے مولی صاحب دھواون دا حق اولاد دا ہے اور جنازہ جو ہونے میں تھا بندے جو کھڑے کریں کہیں کو جنازہ دی دعائی کہنا سی اللہ ماشاءاللہ چاند لوگاں کو آسی وال ہونے سا کیڑے کیڑے ڈھینگریں کو جواب دے ہوں وہ جنازے دے ویج دی دعا تو آکو نہیں آندی باہر دیو ملا نہیں منگنے دے پیو واسطے کیا کیتا تو پیو دے لتھے کپڑے مولی صاحب کو استعمال والے برتن مولی صاحب کو تے لیپ ٹاپ تے موبائل اپنے واسطے کیوں ہوں دے بلائی کہہ نہیں تو کو نہ کھا سن جے دادا اپنے نا اکھے جی موئے جینے کو کچھ نہیں دے سکتے تے میں کہ جڑی وراثت چڑھے نے وے کی تو چڑھائی نکلی ہے بہرحال زبانہ صحیح رکھے نے ساریاں زبانہ نہ کھلوا اے علماء توارے محسن خدا دی قسم نہ ہوندے نا
تو تو کو نکاح ہی کوئی نہ پڑھاوے حرام دے تساں ہی ہوا تورے بال ہی حرام دے جمے نا اے محسن ہن تورے نکاح پڑھیں دے تو تساں بھی حلالی وے تورے بال بھی اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑا سادات اور علماء دا گستاخ ہے اندی اصل وچ خطا ہے گھر گھر یہ تماشا جناب جتھا ونجو جیڑی جگہ دے ونجو جناب اج انتظامیہ فلانے نال لڑ پئی ہے اج فلانے نال لڑ پئی ہے یقین فرماؤ اے علماء نہ ہوئے نا تمہارے بالیں کو کلمہ نہ آویا قرآن نہ آویا نماز جنازہ نہ آویا اے نہ ہوئے نا تو تمہارے اچھا اے مولوی اتنا بیچارے سادن تنخواہ 21 تاریخ تک تو تسا نہیں وے دیندے فلانے 250 نہیں دیتا فلانے 200 نہیں دیتا ذلیل کرنے وے اور تو کو تنخواہ یہ تھی وے ایک دفعہ رک ونجے تو کیویں روندے ودے ہوندے وے اے وال بھی صبر کرن آج تک تو سنے کوئی مولوی خودکشی کر کے مر گیا ہوئے کہ میری نوکری لبی ہاں یہ تو سن دے سو ڈھیر کھا دے سراج کے مر گئے بکھا کدہ نہیں مویا نہیں سمجھ آئی اے دین جا برکت ہے محبوب علیہ السلام دے دین دی برکت ہے جے کو 20 صورتاں آئیں وہ بھی بکھا نہیں مردا تو تواری پوری نہیں تھی لکھاں روپے کما کے بھی کیوں اے نبی دے دین دی خدمت کرن اور میرے آقا فرمائے جڑا میرے دین دا خادم ہوندے ہاتھ ہوندا ہوندے جیب مصطفیٰ دی ہوندی سمجھا کرو تساں فرعون نہ بڑھو امام دا کام کہیں نہیں مسجد کو دھوے مسجد دے واش روم دھوے اور جڑے متولی ہوندے نا متولی یہ نہیں کہ نواب بن کے بیٹھے متولی دا کام ہے دین دی خدمت کرے مسجد دی خدمت کرے تو کو پتہ ہونا چاہیے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے جڑا مسجد صفائی کرنے میں نا یہ جڑا کوڑا کرکٹ ہوندے مسجد دی صفائی دا یہ کو باہر نہیں سٹی دا گناہ تھیندے ان دی عظمت دا پتہ ہے کیا ہے میرے آقا نے فرمایا اٹھاؤ ترغیب و ترہیب میرے آقا فرمائے جنا اللہ تعالیٰ جنت دے وچ نا جنتی مردیں اور عورتیں دا نکاح پڑے سی جڑا حق مہر ہو سی یہ مسجد دا کوڑا کرکٹ ہو سی سمجھ آندی بے کہ کہنا جڑے لوگ مؤذنین اللہ واسطے اذان دے دن قیامت والے دے انہاں دے قد بنا دے کولو قد وڈے ہوسن گدنا انہاں دے لمبیا ہوسن جڑے مؤذن اللہ واسطے اذان دے دن قبر دے چنا دے جسم کو کیڑے مکوڑے کہنا خاطر نبی دی حدیث ہے جڑے مؤذن ہیں انہاں دی قبر کو کیڑے مکوڑے نہ کھاسن جڑے امام ہیں انہاں دا کیا مقام ہو سی لہذا حیا کیتا کرو جن دے پیچھے نماز پڑھ دے وے نا اوندا لحاظ کیتا کرو ہر جگہ تے پرابلم ہے جتھا ونجو اور میرے کو تو خیر مولی ہوئے سارے ناراض ہیں بھئی یہ جو ویلا نہیں گھندا سا کوئی نہیں لیدا حالانکہ میں پیٹ کے تھکدا ہار کے میں کو نہ دیو میں کو گال بھول ویندی ہے لیکن اپنے علماء کو دتا کرو لیکن وہ سمجھدن شاید اے ہٹکے دے نہیں میں آدھا جڑا 10 روپے دے کے والا بعد ایسا رستے روکی کھڑا ہو سی نا بہتر یہ 10 گھنو ہی نا نہیں سمجھ آئی الحمدللہ میں تحدیث نعمت دے طور تے آدھا تمہارے 10 روپے نال میرا کچھ نہیں بندا اور ول تساں ماشاءاللہ جڑے 10 روپے دیندے وے نا کالی کوال روندے پے نا کہ جڑے نوٹ ہوندے نا ڈاڈا چیپیں لگے چلدے نہیں ساڑنے پوندا میں سچی گال کرنا پیا گجرات میں گیا گجرات ایک بندے سے کو نظرانہ دیتے حالی میری گڈی دے وچ شاپر پے اکثر تو میں تو بطور تبرک زیارت کرا سکدا گجرات ہی تو کتھوں ہے کتنا دور ہے 20-30 ہزار روپے دا پیٹرول ساڑ کے اتھا گئے جڑا بندہ نا انہیں ایویں مانجے دے اکھیں کڈین اور ہنجوں کیر کیا کہ سائیں ڈاکٹر صاحب تساں اللہ دی رضا واسطے خدمت کریں دے ودے سرکار کو راضی کرنے دے ایک گھنو سرکار دا واسطہ ہی اے لفافہ قبول چا کرو ہوں جلے حضور دا واسطہ دیتے مانگے چلو نظرانہ دینا پہ حضور دا واسطے سے میں چاہ گئی جلے آئے رستے پیٹرول پانا تے لفافہ کھولے 500 روپیہ آدھے چیپی آدھا نوٹ بھی آدھا بھی کتا بیٹھے ہوئے تو سا وال کئی جناب ایک برادری میرے پیچھو پہ ہوئے تو یہ ڈاکٹر صاحب نا پیر صاحب تکبر دی وجہ کو نہیں گندے میں مرو پیسے منگنا یہ تکبر ہے یا چھوڑنا تکبر ہے اور تو آپ کو کون سمجھاوے میرا بچپن دا خواب آئی اللہ میں کو توفیق ریسی میں دین دی خدمت اللہ واسطے کرے واحد او سارا مدرسہ ہے اساں جڑے لیکچریں دے پیسے آندے الحمدللہ اپنے مدرسے واسطے وقف کیتا ہے نہ اساں چندے گھندے ہیں نہ زکاتاں گھندے ہیں نہ کھلاں گھندے ہیں دیندے ہوندے وے تسی والا زبان ہی سنبھالی کرو نہیں سمجھے یہ وجہ کہ اساں ہر بد مذہب دی آنکھ چاک پا کے گال کر گھندے کیونکہ کانے جو کہیں نہیں سمجھ آئی والینا مانا یہ کہہ نہیں کہ تسا بینا مدرسے کو نہ دیو بینا مدرسے کو دیو اے توارے مدرسے والے محسن ہیں اگر اے نہ حسن تو قرآن پڑھاؤں والا کوئی کہنا لبسی توارے بال کٹے سن تو کو اور اگر
تساں ایسے مدرسے پڑھایا جڑے بد مذہب ہیں تو پہلا نام مرن دے بعد تہاڈا جڑا تھی سی نا ابا ہی کہنا اکثر نام ماکس نفسن مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود چنگا قرآن پڑھائے ہوئے جے مدرسے مرن دے بعد ابے دے بجائے مردود آکھی کھڑے واہ پہلی برکت حاصل سی گئی تکو بد مذہباں دے مدرسے قرآن پڑھاون دی کئی دا اے دے سونے جناب او سہی ہے مولوی دے پیٹ دا دھندا ہے بس قرآن پڑھا کے کرو وہی قرآن پڑھیں دے وہی قرآن پڑھیں دے مرو منکر قرآن تھی ویندے جڑے ویلے تساں گال کرن دے اللہ فرمائے دلو بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا سارے قرآن پڑھن والے حق تے کہیں نہیں کوئی قرآن پڑھ کے گمراہ تھی نے کئی کو ہدایت ملدی ہے ہن تساں آکسو یار چلو چنگا تھی کہ پتہ لگ گیا ہن کہنا آکسو ہکو جائیں قرآن پڑھن والے برابر کہیں نہیں اگر برابر ہیں تو قرآن تو یزید ہی پڑھتا قرآن تو میرے حسین نے پڑھے نیزے دی برابر کتھوں ہیں ہن تساں آکسو جناب والا برابر تو کہیں نہیں لیکن ہن ساکو کیوں پتہ لگ سی یہ جڑا فلانے مدرسے والا ہے قرآن پڑھ کے ان کو ہدایت ملی ہے فلانا گمراہ تھا ہاں میں تو کچھ سنا اللہ نے قرآن وچ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیتے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سادہ ترجمہ ہے جڑا قرآن پڑھ کے نبیاں تے ولیاں دے پیچھے چلے او ہے ہدایت والا تے جڑا قرآن پڑھ کے نبیاں تے ولیاں دے پیچھے پوے او ہے گمراہی والا ایندے کولوں خود بھی بچو اپنے بالیں کو بچاؤ عزیزان محترم دلو رام کوسری دی گال کرنا پہ دلو رام کوسری ارشد صاحب تو خوش تھا بیٹا سن چنگا کیتے نے چلو ساری سپورٹ ہے تو کوئی تو بولیا اے بولیں دے اسائیں بیا کوئی بولیں نہیں کہہ نہیں ہاں یہی منو تساں ہاں جنہیں دے کٹھے تساں ٹوٹ دے پھر رہندے وہ بعد تو تواڈے جڑاں کٹے نہ بولیں دے صرف کلے اسائیں سبحان اللہ عزیزان محترم وہ دلو رام کوسری جلے مرن دا ٹائم ہے انہوں کو کہنے کلمہ پڑھ ان کہی انہونی کہے ہن او جناب والا انہیں انہونی کیویں آکھنی آئی انہیں آکھے ہٹ ونجو ساری زندگی جڑے نبی جا نعتاں لکھے نا میں کو کوئی آدھا پہ امام الانبیاء تشریف دیتی ہوں کمرہ روشن تھی گئے ہندو باہر چلے گئے خوشبوئیں نال معطر تھی گئے دلو رام کو جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائیے کلمہ پڑھائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسلمان کہنی تسا اتنا کریم اتنا شفقت فرمائیے فرمایا محبت سارے نال رکھیں تے وال کافر تھی کہ مرے اسا تے کو خود کلمہ پڑھاون واسطے ہیں جنتی ضمانت لیون واسطے ہیں تو یارو ایک گال میں کوئی تو سدا سن نبی دی نظر وچ اے ہائی کہ اے نعتاں لکھ دیتا آپ کرم فرمائے تو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ایو دا معنی ہے بیا کیا ہے تو اگر کوئی ہندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان لکھے محبوب دی نگاہ تو چھپ نہیں سکتی تے مسلمان نعتاں پڑھے میلاد مناوے درود و سلام پڑھے عاشقاں کو سدے سرکار دی عظمتہ سنے بیان کرے تا اے میرے آقا دی نگاہ تو کتھوں چھپ سکتے اللہ میری معروضات کو قبول فرماوے اور اسا سب کو محبوب علیہ السلام دا ادب کرنا والا بنا دے آمین آمین